قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفرها. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه كفر ولا تعد. جو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ابھی پڑھی گئی، اس کا تعلق زہار کے احکام سے ہے۔ زہار زہر سے ہے، یعنی کسی بھی مرد کا اپنی بیوی کو حرام کرنے کی غرض سے محرمات ابدیہ میں سے کسی ایک کے ساتھ، خاص کر ماں کے ساتھ، تشبیہ دینا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اور مقصد ہو حرمت، یا اسی طریقہ سے تیری پیٹھ بہن کی پیٹھ کی جیسی ہو، میری بہن کی پیٹھ کی جیسی ہو، میری بیٹی کے پیٹھ کی جیسی ہو، میری پھوپھی میری خالہ کی پیٹھ کی جیسی ہو۔ اور علماء نے کہا ہے کہ پیٹھ کے اوپر قیاس کرتے ہوئے پیٹھ یا ران یا ہاتھ، مقصود یا تو پوری عورت کو تشبیہ دے، یا پیٹھ کو تشبیہ دے، یا کسی اور خاص عضو کو تشبیہ دے محرمات ابدیہ کے ساتھ، اور مقصود اس کا حرمت ہو، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ زہر سے ہے پیٹھ، سواری کی پیٹھ ہی سوار ہونے کی جگہ ہوتی ہے، اور ایک طریقے سے مرد کے لیے اس کی بیوی جب وہ مجامعت کرتا ہے اور اس کو ڈھانپ لیتا ہے تو سواری ہی ہوتی ہے اس کی، اس لیے لفظ زہر استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن نے بھی اسی کو کہا والذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم، والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائي ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور ماں کی پیٹھ جیسی پیٹھ اس کی قرار دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، حالانکہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ مائیں تو وہ ہوتی ہیں جو اولاد کو جنم دیتی، جو بچوں کو جنتی ہے، وہ ماں ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے سخت نفرت کے الفاظ استعمال کیے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، انتہائی منکر قول، جھوٹ ہے۔ دنیا کی حلال ترین عورت جو بیوی ہے اس کو حرام ترین عورت سے یعنی ماں سے تشبیہ دیتے ہو، ماں کی طرح حرام کرتے ہو، کہ جیسے ماں کے اوپر سوار ہونا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجامعت کے لیے حرام ہے، ویسے تم میرے لیے حرام ہو۔ کس قدر شدت کی حرمت کا اظہار ہے کہ آدمی بیوی کو جو اس کے لیے حلال ترین شے ہے، جماع و صحبت کے لیے، مصاحبت کے لیے، مباشرت کے لیے، وطی کے لیے، اس کو دنیا کی حرام ترین عورتوں سے یا عورت سے ماں سے تشبیہ دیتا ہے، کیونکہ محرمات کی فہرست میں اللہ نے سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا، حرمت علیکم امہاتکم، اس کے بعد وہ بناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم الی آخر، 7 محرمات ابدیہ ہے نسب سے۔ اس کے بعد محرمات من الرضاعہ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد محرمات من السحر، مصاہرہ، سسرالی رشتے سے جو حرام ہیں ان کا ذکر ہے۔ بہرحال تو اگر کوئی شخص اپنی ماں کی پیٹھ سے اپنی بیوی کی پیٹھ کو مشابہت کرتا ہے، یا کہتا ہے انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اور حرمت مراد لیتا ہے حسن و جمال میں
اور تقریب میں مشابہت مقصود نہیں، یہ حرمت میں مشابہت ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ یہ منکر ہے، انتہائی غلط قول ہے، جھوٹ ہے، یہ حرام عمل ہے یہ جو تم کہتے ہو۔ لیکن پھر بھی اب تم نے غصے کی حالت میں اگر اس طرح کا معاملہ کر لیا، ناراضگی میں اس طرح کا معاملہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، توبہ استغفار کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفارہ بتایا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، کہہ تو دیا، حرام تو کر لیا، ماں کی پیٹھ سے مشابہت دے دی، پیٹ سے مشابہت دے دی، ران سے مشابہت دے دی، اب پلٹنا چاہتے ہیں اپنی باتوں سے اور مجامعت کرنا چاہتے ہیں بیوی سے۔ تو جیسے ہی عزم کیا انہوں نے مجامعت کرنے کا، تو اللہ رب العالمین نے پہلے کفارے کا ذکر کیا، کفارے کا ذکر کیا ہے کہ بیوی کو چھونے سے پہلے یعنی مجامعت کرنے سے پہلے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں یعنی مجامعت کریں، ہم بستر ہوں، ضروری ہے کہ کفارہ ادا کریں۔ اور یہ قید قبل چھونے کے، مجامعت سے قبل کفارہ ادا کرو، یہ اس لیے ہے تاکہ مجامعت کر لینے کے بعد آدمی کفارے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے گا، تو پہلے کفارہ ادا کرو، تب بیوی تمہارے لیے حلال ہوگی، تاکہ کفارہ ادا کرنے میں جلدی کرے۔ بہرحال ابھی اس وقت اگر کوئی شخص، مسئلہ اس حدیث میں جو ہے ہمارے سامنے، کہ اگر کوئی کفارہ کی ادائیگی سے پہلے بیوی سے مجامعت کر لے تو اس نے شریعت کے شرط کے خلاف کیا، گویا حرام کیا، اور اس کے اوپر توبہ اور استغفار واجب ہے۔ اب وہ پھر مجامعت سے رکے اور پہلے کفارہ ادا کرے، اور جو کر چکا اس کے لیے توبہ استغفار کرے، انشاءاللہ دوسرا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ دیکھیے حدیث پڑھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے، یقیناً یا بے شک ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا، ثم وقع علیہا، اور پھر وہ اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، یعنی ہم بستر ہو گیا، صحبت کر لی اس نے۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، انی وقعت علیہا قبل ان اکفر، قبل ادائیگی کفارہ میں نے بیوی سے مجامعت کر لی۔ تو آپ نے فرمایا، فلا تقربھا، اب اس کے قریب مت جانا، یعنی ہم بستر نہ ہونا، حتی تفعل ما امرک اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کے حکم کی ادائیگی کر دو، اس عمل کو انجام دے دو جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا، یعنی کفارے کی ادائیگی ہو، اور وہ کفارے کی ادائیگی قبل المساس ہے، قبل ان یتماسا، مجامعت سے قبل ہے، یعنی اب جا کے کفارہ ادا کرو پھر بیوی کے پاس جانا، گویا دوبارہ کفارہ نہیں ہے، بس وہی کفارہ ہے، اور یہ جو عمل تم نے کیا خلاف شرع، یہ غلط عمل کیا۔ اس کے لیے اہل علم نے کہا کہ حرام عمل کیا، شریعت کی خلاف ورزی کی، لہٰذا اس پر توبہ استغفار واجب ہے، اور اب دوبارہ اس عورت کے ساتھ جس سے اس نے زہار کیا ہے، جو اس کی بیوی ہے، اس کے پاس نہ جائے جب تک کہ کفارہ نہ ادا کر لے، الا کہ دوسری بیوی ہو، دو بیوی والا ہو، ایک سے زہار کیا ہے تو دوسری اس کے لیے حلال ہے، اس کی باری میں، ورنہ باری تو مقرر کرنی پڑے گی، یہاں آنا پڑے گا، لیکن اس کے پاس مجامعت نہیں کرے گا، دوسری کے پاس جائے گا، وہاں اس کی باری میں اس کے ساتھ وہ ہم بستر ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اربعہ نے روایت کیا ہے، اربعہ نے، سنن اربعہ نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ امام نسائی نے اس کو مرسل کہا ہے، کہ اکرمہ نے ڈائریکٹ روایت کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا، اور پھر کفارے کی ادائیگی سے پہلے اس نے مجامعت کی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس واقعے کی گواہی اکرمہ کا دینا، یہ حدیث مرسل ہوگی، تابعی نبی سے روایت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ نسائی نے اس کو مرسل کہا ہے، اور امام ابو داؤد نے بھی ارسالی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور صحیح بھی یہی ہے۔ امام بخاری نے بھی کہا کہ حدیث مرسل ہے، سند صحیح ہے لیکن مرسل ہے، کیونکہ جس سند میں ابن عباس کا ذکر ہے، اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ثقات حفاظ کی جماعت نے روایت کیا ہے کہ اکرمہ ڈائریکٹ واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے زہار کیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ سند زیادہ اقوی ہے اس کے مقابلے میں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ بزار نے بھی ایک دوسری سند ذکر کی ہے ابن عباس سے، وزاد فیہ، اور اس میں انہوں نے اس قدر اضافہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، کفر ولا تعود، جا کے کفارہ ادا کرو
اور پھر دوبارہ اس کی طرف مجامعت کے لیے پلٹنا مت جب تک کہ کفارہ ادا نہ کر دو۔ تو یہ حدیث معمر نے حکم بن ابان سے روایت کیا ہے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس سے، یہ تو سند ہے جو ہمارے سامنے۔ لیکن مصنف عبد الرزاق میں ہے معمر نے حکم سے روایت کیا، حکم بن ابان سے، اور اس نے ڈائریکٹ اکرمہ سے مرسل روایت بیان کیا۔ گویا کہ حکم بن ابان پر اختلاف ہے اس حدیث کے وصل اور ارسال کے سلسلے میں۔ امام ابو داؤد نے سفیان بن عیینہ سے اور اسماعیل بن علیہ سے اور معتمر بن سلیمان سے، اور نسائی نے عبد الرزاق سے معمر سے روایت کی۔ ان چاروں نے یعنی سفیان بن عیینہ، محدث کبیر، اسماعیل بن علیہ، معتمر بن سلیمان اور عبد الرزاق نے معمر سے روایت کیا ہے۔ ان چاروں نے حکم بن ابان سے روایت کیا کہ اکرمہ نے کہا ان رجلا ظاہرا من امراته، ایک شخص نے بیوی سے زیاد کیا تھا بغیر ابن عباس کا ذکر کیے ہوئے۔ اور حفاظ نے، ابو حاتم نے، نسائی نے، امام ابو داؤد نے مرسل کو زیادہ اصح قرار دیا، اصح الوجہین کہا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں دوسری روایت بزار کی اشارہ کیا کہ عطا سے ہے، خصیف سے، انہوں نے عطا سے، ابن عباس سے کہ پہلے کفارہ ادا کرو پھر مت پلٹو یہاں تک کہ کفارہ دے دو۔ اس سند کے اندر بھی ضعف ہے کیونکہ خصیف بن عبد الرحمن الجزری حافظے میں کمزور راوی ہے، سیء الحفظ ہے، اور پھر آخری عمر میں اختلاط بھی ہو گیا تھا، حافظہ مختل ہو گیا تھا، صحیح ضعیف کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ بہرحال ایک دوسری روایت بھی آ رہی ہے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی تائید کرے گی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب طرق کی وجہ سے روایت انشاءاللہ تعالی حسن صحیح درجے میں۔ ایک شخص نے زہار کیا تھا، اب وہ شخص کون ہے اس کا نام تو یہاں نہیں ہے، لیکن جو دوسری حدیث ہماری اس باب میں ہے، زہار کے باب میں، اس کے اندر ہے سلمہ ابن صخر البیاضی، حدیث آ رہی ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ سمجھا کہ مرد کا اپنی بیوی کو یا بیوی کے بعض جسم کے حصے کو، کسی حصے کو، جسم کے بعض حصے کو حرمت میں محرمات ابدیہ سے تشبیہ دینا، جیسے تمہارا ہاتھ میری ماں کی ہاتھ کی طرح، تمہارا پیٹ تمہاری پیٹھ، تمہارا پیٹ، تمہاری ران، تمہارا اور جسم کا کوئی دوسرا حصہ میری ماں کی طرح ہے، اور مقصود حرام ہو تو یہ زہار ہے۔ کہتے ہیں محرمات ابدیہ سے تشبیہ دے، محرمات وقتیہ ہے، جیسے بیوی کی بہن ہے، بیوی کی خالہ ہے، بیوی کی پھوپھی ہے، جو کہ ابھی مرد کے لیے حرام ہے، لیکن بیوی کو طلاق دے دے تو وہ سے جائز ہے۔ اگر اس سے تشبیہ دیتا ہے تو یہ زہار نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ زہار ہوگا کیونکہ وہ بھی ابھی حرام ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ محرمات ابدیہ سے تشبیہ دے تو جا کر کے زہار ہوگا۔ حتی تفعل ما امرک اللہ، یعنی کفارہ زہار جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا اس کو ادا کر دو، پھر جا کر کے بیوی سے ہم بستر ہونا۔ لا الہ الا اللہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ زہار حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفارے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے اس کو منکر من القول وزورا، منکر قول اور قول زور جھوٹ ہے، اور منکر قول ہے، شریعت بھی اور انسانی عقل و فطرت بھی اس کلمے کا انکار کرتی ہے کہ کیسے آدمی اپنی بیوی کو حرمت میں اپنی ماں سے تشبیہ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بس اللہ سے معافی چاہو، عافیت چاہو، معافی چاہو، مغفرت چاہو۔ یہ جو زہار کی آیت ہے جو سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ اوس بن صامت انصاری خزرجی اور ان کی بیوی خولہ بنت مالک ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اتری تھی۔ اوس بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت مالک ابن ثعلبہ سے زہار کیا تھا۔ چلیے صاحب، حدیث میں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لے، حرمت میں ماں سے یا دوسری محرمات ابدیہ سے تشبیہ دے اور پھر مجامعت کا ارادہ کرے تو اس پر کفارہ زہار قبل الجماع واجب ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تقربها
حتی تفعل ما امرک اللہ. اور قرآن بھی اس پر دلالت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. جو تم میں کہ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یا جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور پھر اپنے قول سے پلٹ کر بیوی سے مجامعت کرنا چاہتے ہیں جو بیوی حرام کر چکے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تحریر رقبہ، ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی، من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئے، یعنی ایک دوسرے سے ہم بستر ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہر حدیث اور آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ مماسہ سے قبل کفارے کی ادائیگی واجب ہے، اور مماسہ سے مراد مجامعت ہے. اگر بوسہ کنار کرتا ہے کفارے کی ادائیگی سے قبل، معانقہ کرتا ہے کفارہ کی ادائیگی سے قبل، تو جمہور تو کہتے ہیں کہ حرام ہے، کیونکہ جس قول سے بیوی سے مجامعت حرام ہے، مقدمات وطی بھی حرام ہے. لیکن دوسرے کچھ علماء نے کہا کہ انشاءاللہ ارجو اللہ یکون فیہ باس. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. بہرحال مماسہ سے مراد مجامعت. تو کفارہ چاہے غلام آزادی کی شکل میں ہو، یا غلام نہ پانے کی صورت میں روزہ رکھنے کی ہو، یا روزہ نہ رکھ پانے کی صورت میں، استطاعت نہ ہونے کی صورت میں اطعام ہو، یہ واجب مرتب ہے. 3 چیزوں کا ذکر ہے اور سب ایک دوسرے کے بعد ہے. یہ اس کی طاقت نہ ہو تو یہ اس کی طاقت نہ ہو تو یہ ترتیب لازم ہے. اسی ترتیب سے کفارہ واجب ہوگا. تو صرف ایک چیز ہے قرآن مجید میں جس میں اطعام و مسکین ہے، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. اس میں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے، اس لیے فقہا میں اختلاف ہے. اطعام و مسکین کے سلسلے میں اگر آخری کفارے کی ادائیگی پر قادر ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں مجامعت سے قبل کفارے کی ادائیگی اطعام 60 مسکینہ ضروری نہیں ہے. مجامعت کر لے پھر کفارہ ادا کر لے. لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، مطلق کو مقید پر قیاس کرو. جب کفارے ہی کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے 2 چیز کا ذکر، غلام کی آزادی اور روزہ رکھنے کا جو بات کہی ہے، غلام کی آزادی اور اس کو نہ پانے کی صورت میں، غلام کی آزادی پر قادر نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں میں من قبل ان یتماسا کی قید لگائی ہے. لہذا مطلق کو مقید پر قیاس کرنا. اور صحیح قول انشاءاللہ یہی ہے، تاکہ مرد کفارے کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. اب یہ دیکھیے اس باب کی یہ دوسری حدیث ہے، اور اسی پر باب ختم ہو جائے گا اور درس بھی ختم ہوگا. عن سلمة بن صخر رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فخفت ان اصیب امرأتی فظاہرت منها فانکشف لی شیء منها لیلة فوقعت علیها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزیمہ وابن الجارود. کہتے ہیں سلمہ ابن صخر البیاضی بنو بیاضہ سے حلف معاہدہ تھا ان کا، اسی لیے بیاضی کہلاتے ہیں، ورنہ یہ انصاری خزرجی صحابی ہے. اور ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا کہ یہ ان صحابہ میں سے ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر سواری مانگنے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ وہ بھی چڑھ کر کے جائے غزوہ تبوک میں شریک ہو. اور آپ نے جب معذرت کی ایسے لوگوں سے جو مخلص تھے، کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس نہیں ہے سواری جو تم کو دے. تو وہ لوٹے، تولوا، قرآن نے کہا تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. تو وہ واپس لوٹے درا حالے کہ ان کی آنکھ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی.
آنسو بہا رہی تھی غم کے مارے. حرمان نصیبی پر ان کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار وہ رو رہے تھے اور آنسو بہہ رہے تھے. حرمان نصیبی پر کہ ان کے پاس اتنا ہے نہیں کہ وہ خرچ کرے اور سفر میں جا سکے، اتنے مخلص صحابی ہیں. بہرحال یہ سلمہ ابن صخر البیاضی کے سلسلے میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس شخص سے مسند کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے اس ایک حدیث کے مجھے نہیں معلوم کہ کتب حدیث میں کوئی اور بھی حدیث سلمہ ابن صخر البیاضی سے روایت ہے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو اس حدیث کے علاوہ. بہرحال حدیث جیسا کہ آپ نے سنا احمد نے اور اربعہ نے سوائے نسائی کے، گویا ترمذی نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے. اور اس حدیث کو ابن خزیمہ نے بھی روایت کی ہے اور ابن الجارود نے بھی، اور انہوں نے دونوں نے صحیح کہا ہے. لیکن حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن اسحاق محمد بن عمر ابن عطا سے روایت کرتے ہیں، اور جیسا کہ جانتے ہیں محمد بن اسحاق مدلس ہے. عن کے ذریعے روایت کیا ہے محمد ابن عمر ابن عطا سے، اور محمد ابن عمر بن عطا نے سلیمان بن یسار سے روایت کیا جس کا ذکر کل حدیث میں آیا تھا. سلیمان بن یسار فقہائے مدینہ سبعہ میں سے زبردست جلیل القدر سلیمان بن یسار. اور سلیمان بن یسار نے سلمہ ابن صخر البیاضی سے روایت کیا، اور سلیمان کا سماع سلمہ ابن صخر سے نہیں ہے، تو گویا کہ انقطاع ہے. اب حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے تو وہی ابن عباس کی اور یہ روایت دونوں کو ملا کر کے کہا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ نے روایت الغلیل میں کہا کہ ھذا مرسل صحیح الاسناد، مرسل حدیث صحیح الاسناد. امام بخاری نے کہا کہ سلیمان ابن یسار نے سلمہ ابن صخر البیاضی سے حدیث نہیں سنی. بہرحال تو عنعنہ ہے محمد بن اسحاق کا جو مدلس ہے، اور انقطاع ہے سلیمان بن یسار اور سلمہ ابن صخر البیاضی کے درمیان. لا الہ الا اللہ. اور ترمذی وغیرہ میں، حاکم میں، بیہقی میں دوسری سند بھی آئی ہے ابو سلمہ سے اور محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سے، وہ بھی دونوں سلمہ ابن صخر البیاضی سے روایت کرتے ہیں، اور ان دونوں تابعین کا بھی، ابن سلمہ کا اور ابن ثوبان کا بھی سماع سلمہ ابن صخر البیاضی سے نہیں ہے. بہرحال کفارہ ظہار کے سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ مظاہر شخص یہ سلمہ ابن صخر البیاضی، ان کے اندر شبق شین سے با اور قاف جنسی خواہش بہت مضبوط تھی. رات تو رات رمضان کے دنوں میں بھی ان کو خطرہ تھا کہ یہ بیوی پر واقع ہو جائیں گے، بیوی سے ہم بستر ہو جائیں گے، تو انہوں نے اس خوف سے کہ رمضان کا روزہ رکھ لیں پورا، بیوی سے زہار کر لیا. اب ظاہر ہے کہ جب زہار کر لیا تو بیوی حرام ہو گئی جب تک کہ کفارہ نہ ادا کرے کہ صاحب چلو رمضان گزر جائے گا اس کے بعد معاملہ ہوگا. جب کفارہ جب زہار کر لیں گے تو مجامعت جائز نہیں ہوگی، نہ دن میں نہ رات میں. چلو صاحب، حالانکہ ویسے سہولت تو تھی رات میں مجامعت کی، لیکن تشدید کیا اپنے نفس پر. بہرحال زہار کر لیا، اور زہار جو کیا تو بیوی حرام ہو گئی جب تک کہ کفارہ نہ ادا کرے. ٹھیک. اور کہتے ہیں کہ ایک رات میں بیوی کے جسم کا کوئی حصہ ایسا دیکھا کہ جس کی وجہ سے یہ صبر نہ کر سکے اور بیوی پر واقع ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اس کے بعد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا واقعہ کہہ سنایا. تو چونکہ آیت اتر چکی تھی اوس بن صامت انصاری کے واقعے میں، تو آپ نے ان کو بتایا. دیکھیے حدیث پڑھتے ہیں. سلمہ ابن صخر البیاضی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ دخل رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا تھا. فخفت ان اصیب امراتی، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ میں کہیں اپنی بیوی سے مجامعت نہ کر بیٹھوں، یعنی دل میں. فظاہرت منہا، چنانچہ میں نے اس سے زہار کر لیا. فانکشف لی شیء منہا لیلۃ، ایک رات اس کے جسم کا کوئی حصہ کھل گیا جس پر میری نظر پڑ گئی. فوقعت علیہا، تو میں اس کے اوپر واقع ہو گیا. اب یہ شکایت لے کے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بعض روایتوں میں کہ یا رسول اللہ میں جل گیا. بھئی کس چیز نے تم کو جلایا؟ تو ایسا ایسا ہو گیا معاملہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرر رقبۃ، ایک گردن آزاد کرو. تو کہا کہ یا رسول اللہ ما املک الا رقبتی،
میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی اس گردن کا، یعنی میری گردن کے علاوہ میں کسی گردن کا مالک نہیں ہوں، کوئی غلام میرے پاس نہیں جس کو میں آزاد کروں۔ تو آپ نے فرمایا فصم شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھو، لگاتار، ایک روزہ بھی بیچ میں کٹنا نہیں چاہیے، چھوٹنا نہیں چاہیے، الا یہ کہ عذر ہو۔ رمضان کا مہینہ حاریج ہو گیا مثال کے طور پر، اگر کوئی زہار کرتا ہے تو شعبان میں اس نے زہار کیا ہے، شعبان بھر رکھا یہاں تک کہ رمضان آ گیا تو انقطاع تو ہوگا ہی، تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ یا روزہ رکھ رہا تھا ذی القعدہ میں، ذی الحجہ آ گیا، قربانی کا دن یوم النحر ایام تشریق، اس کی وجہ سے چھوٹ گیا، یا کسی دن بیمار پڑ گیا روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، یا یہ کہ سفر ضروری درپیش آ گیا اس میں جو چلا گیا تو سفر اور بیماری پہ روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے روزہ توڑ دیا تو یہ تتابع کے خلاف ہوا، پے در پے روزے کے خلاف ہوا، لہذا جو روزہ رکھا تھا وہ کل عدم قرار دیا جائے گا اور اثر نہ پھر روزہ رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوٹتا ہے جیسے کہ آپ نے سنا تو پھر وہ کنٹینیو جاری رہے گا، انشاءاللہ رکھا ہوا روزہ کاؤنٹڈ رہے گا۔ تو کہا رسول اللہ 2 مہینہ لگاتار روزے کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے زہار کے باوجود بھی، جو بے صبری کا جو میں نے مظاہرہ کیا ہے بیوی کے ساتھ جو کیا ہے، یہ تو صرف اسی وجہ سے کہ روزے کی وجہ سے، کہ میں روزے میں بھی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں۔ وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ، جو کام مجھ سے ہوا ہے وہ تو ڈیو ٹو روزہ ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کہ ایسا شبق ہے، ایسی شہوت نفس غالب ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا 2 مہینہ لگاتار۔ کفارہ کی ادائیگی سے پہلے 2 مہینہ تک بیوی سے الگ رہے، کفارہ ادا کرے، من قبل ان یتماسا، مجامعت سے پہلے تب بیوی کو چھوئے، مجامعت کرے، یہ مجھ سے کیسے ہوگا؟ اگر کوئی آدمی اس قدر شدید الشہوہ ہو تو یقیناً وہ معذور سمجھا جائے گا۔ تو غلام اس وقت ہے ہی نہیں، یا نادر ہے کہیں ہو تو وہ تو ہے ہی نہیں، اور یہ 2 مہینہ بھی شدت شہوت کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اسی طریقے سے یا ہو سکتا ہے کہ بڑے سینی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہو، یا بیمار ہو اور اتنے دن تک روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا بیماری اس کی بڑھ جائے گی، یا شفا یابی میں تاخیر ہوگی، تو وہ سب عدم استطاعت میں داخل ہوگا کہ یہ آدمی روزہ رکھنے پر گویا قادر نہیں ہے۔ تب ایسے شخص پر لازم ہوگا کہ وہ اطعام و مسکین کرے۔ تو آپ نے کہا چلو، جب غلام نہیں ہے تمہارے پاس، جب تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، اس قدر شدید الشہوہ ہو، تو کہا اطعم فرقا من تمر بین 60 مسکینا، تو ایک فرق، ایک نپنا ہے، وہ کھجور کا ایک نپنا یا ایک پیمانہ ہے، یا کہہ لیجئے کہ ایک بعض روایتیں مکتل ہے، تھیلا کہتے ہیں، جس میں 15 سا آتا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ 60 سا آتا تھا، خیر، تو کہا کہ 60 مسکینہ، 60 مسکین کے درمیان جا کر تقسیم کر دو۔ اگر 15 سا تھا تو ایک مد ہوگا، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، جمہور یہی کہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نصف سا کا فتویٰ زیادہ صحیح ہے، جیسا کہ کعب بن عجرہ کی روایت میں فدیہ ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص خلاف احرام کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، اور نہیں تو 3 دن اگر نہیں روزہ رکھتا ہے اطعام 60 مسکینہ، اطعام 60 مساکین، ایک بکری ذبح کرے، یا یہ کہ صاحب 6 روزے رکھے، یا غلہ دے، 3 سا غلہ دے، 3 سا غلہ، 60 مساکین، یعنی ہر مسکین کو آدھا سا۔ اب سا کا وزن 2.5 کلو ہے تو 1.25 کلو، لیکن زیادہ اچھا راجح قول یہ ہے سماحت الشیخ بن باز ان کی کیبنٹ کے علماء کا کہ 1.5 کلو، جو کھانا ملک میں کھایا جاتا ہے فی الغالب، چاول، آٹا وغیرہ۔ تو 60 مسکین کے درمیان تو کچھ لوگ کہتے ہیں 1 مد دینا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نصف سا دینا ہے، آدھا سا، 1.5 کلو۔ تو 1.5 کلو غلہ دیں، یا پھر یہ ہے کہ صبح یا شام کا کوئی کھانا تیار کر دیں غدا کا، اور 60 مسکین کو بلا لیں۔ اگر 60 نہیں ایک ساتھ جمع ہو پاتے ہیں تو جتنے جمع ہوئے 30 ہوئے تو 30 کو آج کھلا دیا، 20 کو آج کھلا دیا، 20 کو کل کھلایا، 20 کو پرسوں کھلایا، مگر 60 مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ ایک ہی آدمی کو 60 نہیں، یا 30 آدمی کو ڈبل نہیں، اللہ ہے کہ جس شہر میں رہتے ہیں اس کے گرد میں 30 مسکین بھی مشکل سے ہی ملتا ہے، کہیں ڈھونڈنے سے بھی مسکین نہیں مل رہا ہے، فقیر نہیں مل رہا ہے، تب اور مجبوری کیا ہوگی، کہاں سے لائیں گے فقیر بھائی؟
کہاں سے کھوجیں گے؟ پڑوسی ملک سے منگوائیں گے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، جتنے ہیں انہیں کو تکرار کر دو، دوبارہ کر دو، ورنہ اگر فقیر اور فقراء اور مساکین پائے جاتے ہیں تو 60 ہیڈ ہونا چاہیے، 60 الگ الگ آدمی ہونا چاہیے۔ تو غدا یا عشاء ایک وقت کا کھانا بھر پیٹ اس کو کھلا دیجیے، اور نہیں تو اللہ اگر دیتے ہیں تو آدھا سا یعنی 1.5 کلو چاول یا گیہوں دے دیجیے۔ یہی ہے کفارہ آپ کو قسم کے کفارے میں بھی ہے 10 مسکین کو کیا کھلانا ہے، تو 5 سا 10 مسکین میں بانٹیے 1.5 کلو کر کے، اور یہی نصف سا 1.5 کلو فدیہ ہے روزے دار کے لیے جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، دائم المریض ہو یا کبیر السن شیخ اور شیخہ ہو۔ بہرحال تو یہ مقدار جو ہے اطعام و مسکین کی، اس کے سلسلے میں یہ گفتگو تھی۔ تو کہا اطعم فرقاً، ایک فرق غلہ کھلاؤ، کھجور بین 60 مسکینہ، 60 مسکین کو۔ احمد نے روایت کی، اربعہ نے، سوائے نسائی کی، اور ابن خزیمہ نے، ابن الجارود نے اس کو صحیح کہا ہے، اور آپ نے سندی تفصیل سن لی ہے کہ اس کے اندر محمد بن اسحاق نے محمد ابن عمر ابن عطا سے عنانہ کیا ہے، اور پھر سلیمان بن یسار کا سما سلامہ ابن صخر البیاضی سے نہیں، لہذا یہ حدیث مرسل ہے، صحیح الاسناد ہے۔ امام بخاری کا سلیمان بن یسار کا سما نہیں ہے سلمہ ابن صخر سے، لیکن ابن عباس کی پہلی حدیث اور یہ حدیث ضرور مل کے انشاءاللہ طرق کی وجہ سے حسن درجے کی کم از کم ہو جائے گی، جیسا کہ امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو زہار کا کفارہ آپ نے سنا، اب یہ زہار کا کفارہ ترتیب وار ہے، ترتیب جو ہے یہاں پر واجب ہے، جی ترتیب واجب ہے، ترتیب مخیر نہیں ہے، ترتیب واجب ہے کفارہ خصال، کفارہ زہار کے اندر، کہ پہلے غلام آزاد کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور وہ سلیم الاعضاء ہو، ہاتھ پیر سلامت ہو، تاکہ کام کرنے میں وہ معذور نہ ہو۔ پھر ایمان کی شرط بھی صحیح قول میں علماء نے لگائی ہے، ایمان کی شرط لگائی ہے، جمہور کا قول ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلق غلام ہے، مرد ہو یا عورت، مومن ہو کہ کافر، مطلق۔ کہتے ہیں کفارہ قتل میں، قتل خطا کے اندر ایک غلام آزاد کرنا، جیسا کہ سورہ نساء میں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وہاں مقید ہے تو مقید پر، یہاں مطلق ہے تو مطلق۔ بھئی کفارہ ایک ہی ہے، غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، تو مومن آزاد کرو نا، ایک جگہ اللہ نے ذکر کر دیا۔ دوسرے یہ ہے کہ ایک صحابی نے، معاویہ ابن حکم السلمی نے اپنی ایک لونڈی کو تماچہ رسید کیا تھا زوردار، اس کے رخسار پر مارا تھا تماچہ، جب اس نے ایک بکری گم کر دی تھی، اور پھر اس کو جب ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا میں کفارہ دینا چاہتا ہوں اپنی غلطی کا جو میں نے اس عورت پر کیا ہے، لونڈی پر، اور وہ یہ ہے کہ میں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا بولا اس کو، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہا کہ اے لڑکی، جاریہ سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، آسمان میں ہے، یعنی میں ہے کا مطلب آسمان پر ہے، فی مانے اعلیٰ، یا فی مانے اگر فی ظرفیت کے لیے تو فی السماء یعنی فی جہت العلو میں ہے، اوپر ہے۔ یہ فطرت کی آواز تھی جاہل لونڈی کی کہ اللہ اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، فی السماء اعلی السماء یا فی جہت العلو، وہ اپنی ذات سے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، جی۔ اور پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو کہا انت رسول اللہ، تو آپ نے کہا عاتقہ فانہا مومنہ، تو کافر غلام کو آزاد کیجیے گا، وہ کافروں سے جا ملے گا، اب تو آزاد ہو چکا ہے وہ۔ چلیے صاحب، تو ایک غلام آزاد کرنا من قبل ان یتماسا، قرآن نے کہا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اس کے بعد اگر غلام نہیں ہے، فمن لم یجد، غلامی کا دور ختم ہے، نہیں پا رہے ہو، یا تم کمزور ہو، مالدار نہیں، تمہارے پاس غلام نہیں ہے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل یتا، 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا ہے، مجامعت سے قبل یہ بھی سن چکے آپ۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے کہ بڑی سینی کی وجہ سے یا شدت شہوت کی وجہ سے یا دائم المریض ہونے کی وجہ سے، تو ایسا آدمی 60 مسکین کو کھانا کھلائے، ایک وقت کھانا کھلائے پکا ہوا کھانا، یا پھر آدھا سا غلہ 1.5 کلو دے دے، جس کی تفصیل آپ سن چکے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ سب من قبل ان یتماسا۔ اب اگر کوئی قبل المساس اگر طلاق مجامعت کرے تو پڑھ چکے ہیں آپ کہ توبہ استغفار کرے، کفارہ ادا کرے، اور اس وقت تک بیوی سے آپ پھر دوبارہ نہ ملے جب تک کہ کفارہ ادا نہیں کر دیتا ہے۔
دن میں اگر اس میں کفارہ ادا کیا، روزہ رکھ رہا ہے دن میں، روزہ میں اگر کفارہ ادا کرنے سے قبل 2 مہینہ پورا کرنے سے پہلے دن میں اگر وہ بیوی سے مجامعت کر لیتا ہے تو پورے روزے اس کے باطل ہو جائیں گے جی. لیکن اگر رات میں وطی کر لیتا ہے 60 روزہ رکھنے سے پہلے تو اہل علم نے کہا ہے کہ رکھا ہوا روزہ باطل نہیں ہوگا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی باطل ہوگا، تو وہ گنہگار تو ہوگا قبل اتمام صوم اگر رات میں وطی کرتا ہے تو، لیکن تتابع اس کا منقطع نہیں ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. امام احمد سے بھی یہی قول ہے کہ رات کی وطی اس کے روزے کو باطل نہیں کرے گی. جبکہ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں صاحب اس کا روزہ باطل ہو گیا، کیونکہ عموم ہے من قبل ان یتماسا، تو دن میں جمع کرے کہ رات میں کرے. دن میں جمع کرے تو بالاتفاق روزے رکھے ہوئے روزے باطل ہو جائیں گے، لیکن رات میں اگر کرتا ہے تو اختلاف. بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب مطلق پر عمل کرتے ہوئے رات میں بھی وطی کرے گا تو روزہ باطل ہوگا، لیکن ایک دوسرا قول جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد کا وہ یہ ہے کہ صاحب روزہ باطل نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. باقی رہا قبلہ اگر لیا ہے، معانقہ ہے یا استمتاع ہے بدن کے دوسرے حصے سے بما دون الفرج، فرج کے علاوہ سے استمتاع کیا ہے، تو حنفیہ نے مالکیہ نے حرام کہا ہے. لیکن انشاءاللہ امام محمد کا جیسے قول میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ارجو اللہ یکون بہی باس، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. چلیے صاحب، تو آخری کفارہ ہے کہ اگر وہ 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اس کی بھی مقدار معلوم ہو گئی کہ کفارہ جو ہے وہ کب ہے، جبکہ آدمی روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو. اختیاری کفارہ نہیں، واجب ترتیب واجب ہے. غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت وہ نہیں پاتا ہے تو 2 مہینہ روزہ رکھے گا. 2 مہینہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، معقول اور شرعی وجہ ہے کہ وہ قادر نہیں ہے عدم صیام پر، عدم تتابع صوم پر، تو پھر وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے. فلا تقربها حتى تفعل ما امرك اللہ به. بہتر قول احوط قول یہ ہے کہ اگرچہ اطعام و مسکین کے اندر 60 مسکینہ میں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے، لیکن برات ذمہ کے لیے احوط قول یہ ہے کہ پہلے کھلا دو، اس کے بعد بیوی سے ملو، تاکہ کفارے کی ادائیگی کی فکر جلد ہو اور آدمی جلد سے جلد عہدہ بڑا ہو سکے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹال بٹول کرے گا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.